اولیاء دین سے محبت کرنے والے اور خواجہ غریب نواز سے عقیدت رکھنے والوں کے لیے آج کے بیان کا موضوع ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ہندوستان میں آمد اگر سب سے زیادہ کسی کے کلیجہ پر سانپ لوٹ رہا تھا تو وہ تھا اجمیر کا شاہی گھرانہ، خود راجا اور راج ماتا سویتا دیوی، راج ماتا جو خود تنتر منتر ودیا جانتی تھی، اور اس کے ساتھ تھا راج گرو جس نے یہ خبر دے دی تھی کہ ایک فقیر اجمیر کی طرف آنے والا ہے۔ اجمیر میں اس کے قدم پڑتے ہی اجمیر کا سیاست ڈول جائے گا اور بہت کچھ الٹ پلٹ ہو جائے گا، راج کا انت ہو جائے گا اور اس سے نپٹنے میں تمہاری ساری سینا بھی اسمرتھ رہے گی۔ تو اس سنکٹ کو دور بھگانے کے لیے راج ماتا نے ہون بھی کیا، بڑے بڑے جادوگروں، ودوانوں، جنتر تنتر کے ماہروں کو بلا کر میٹنگ بھی کی، جاسوس بھی لگائے گئے۔ خبر ملی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں، تو خواجہ غریب نواز کو شہید کرنے کے لیے ایک ماہر خنجر باز رام پرکاش، جو ایک ماہر جاسوس بھی تھا، مسلمانوں کے ویش بھوشا میں کھپ جاتا تھا اور مسلمانوں کی زبان اچھی طرح سے بول لیتا تھا، روانہ ہوا زہر میں بجھا ہوا خنجر لے کر۔ جب راج ماتا کو یہ خبر پہنچی کہ یہ رام پرکاش جو خواجہ غریب نواز کو شہید کرنے جا رہا تھا، ان کے پاس پہنچ کر اب وہ رام پرکاش نہیں رہا، وہ ضیاء الرحمن بن چکا ہے اور اسلام قبول کر چکا ہے، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ بھی کر رہا ہے۔ تو یہاں راج ماتا اور راجا کی بے چینی اور غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ملتان سے لاہور کی طرف روانہ ہوئے اور راستے میں بستی بستی لوگوں کو اسلام سے متعارف کراتے رہے اور لوگ اسلام کے جھنڈ میں آتے رہے۔ لاہور پہنچنے سے پہلے لوگوں کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کی خبر ہو گئی اور وہاں کے اکابرین، علماء کرام اور شہر کے لوگ سب جھنڈ کے جھنڈ استقبال کے لیے پہنچ گئے، مگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک کے قریب قیام فرمایا اور 40 دن کی چلہ کشی بھی کی۔ اور یہیں سے لاہور سے ہی 40 مریدان ان کے ساتھ ہوئے، جو ہر سرد و گرم حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی اور ایمانی طور پر تیار تھے۔ پھر جب وہاں سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ روانہ ہوا تو لدھیانہ ہوتے ہوئے پٹیالہ کی طرف
بیچ میں ایک قصبے میں پہنچ کر انہوں نے ٹھہراؤ کیا۔ وہیں قریب میں ایک مندر تھا۔ مندر کا پجاری گیانی تھا، تنتر منتر ودیا جانتا تھا اور علم جیوتش بھی جانتا تھا۔ اس نے اپنے گیان سے معلوم کیا کہ ہمارے آس پاس ایک مقدس شخصیت اور عظیم شخصیت آئی ہوئی، تو وہ پجاری اپنے دوسرے چیلوں کے ساتھ اس پوتر آتما سے ملنے کے لیے، اس کا درشن کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور یہاں آ کر ان لوگوں کی ویش بھوشا مسلمانوں کی طرح دیکھی، نماز پڑھتے ہوئے، اذان دیتے ہوئے، تو جتنے جوش کے ساتھ وہ آیا تھا اتنا ہی زیادہ اب وہ ناراض ہوا۔ بات سمجھ میں اس کو آ گئی کہ اسی فقیر کے لیے راج ماتا نے ہون کرایا تھا، ہون میں یہ خود بھی شریک تھا۔ اب جب ان کے سامنے وہ پہنچ گیا تو اس پجاری نے خواجہ غریب نواز کو اور ان کے 40 مریدان کو مخاطب کر کے کہا کہ اب تم آ ہی گئے ہو ہماری نظر میں، تو جتنا جلد سے جلد یہاں سے واپس پلٹ جاؤ، تمہاری خیریت اسی میں ہے، اب اگر نہیں لوٹے تو اسی جگہ جلا کے بھسم کر دیں گے۔ پجاری کی یہ تلخ گفتگو سن کر خواجہ غریب نواز نے نرمی سے فرمایا، تم سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم تو صرف حق کا پیغام لے کر آئے ہیں، سن لو، مانو یا نہ مانو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اگر ہماری باتیں تمہارے سمجھ میں آ گئی، تم نے اسے قبول کر لیا، مان لیا، تو پستی سے نکل کر بلندی پر پہنچ جاؤ۔ آپ کی یہ بات سنتے ہی وہ پجاری فضا میں اڑتے ہوئے بلندی پر پہنچ گیا اور کہا، بلندی کی بات کرتے ہو تو آؤ، زمین پر کیوں کھڑے ہو؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص حضرت بختیار کاکوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، جاؤ اسی کی زبان میں پستی اور بلندی کا مطلب سکھا دو۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ ملتے ہی قطب الدین بختیار کاکی بھی فضا میں بلند ہو گئے اور اس پجاری سے زیادہ بلندی پر پہنچ گئے اور اسے آواز دیتے رہے، آؤ یہاں تک آؤ، یہاں بات کریں گے۔ اسی طرح سے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اسے زیادہ بلندی تک آتے رہے اور اسے للکارتے رہے، دونوں بلند ہوتے رہے، بلند پرواز کرتے رہے۔
اس کے بعد ایک جگہ ایسا بھی آیا جس مقام سے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تو بلند ہوتے گئے، مگر یہ پجاری اس سے آگے نہیں جا سکا، اس کی حد ختم ہو گئی۔ پجاری ٹھنڈا پڑ گیا، اس نے ہاتھ جوڑ کر ماتھا ٹیک دیا اور اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ بلند ہیں، آپ ہم سے بلندی تک جا سکتے ہیں۔ ہمارے اس دیش کے گیانی اس سے زیادہ اونچائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں تو یہ سوچ پا رہا ہوں کہ جب آپ کا شاگرد اتنی اونچائی تک اڑ سکتا ہے تو استاد کی پرواز کتنی بلند ہوگی۔ پجاری خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جھک گیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سینے سے لگنا تھا کہ اس پجاری کے اندر ایمان کا نور پیدا ہو گیا اور وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پجاری کے ساتھ آئے ہوئے تمام اس کے شاگردوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ شام ہوتے ہوتے بہت سارے وہاں کے ہندو باشندے اسلام قبول کر چکے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے لگ بھگ 7 دن یہاں ٹھہرے اور اپنے ایک مرید غریب اصغر جس کا نام تھا، وہ نئے جو مسلمان ہوئے تھے انہیں دینی تربیت دینے کے لیے مقرر کر دیا اور پجاری کا نام عبداللہ رکھا۔ وہ آپ کے ساتھ 1 ہفتے کی صحبت میں ہی ولی کامل بن گیا۔